نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، سورہ نور 18واں پارہ آیت نمبر 21۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، فرمایا اے ایمان والو تم پیروی نہ کرو شیطان کے نقش قدم کی۔ ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، فرمایا پس جس شخص نے شیطان کے نقش قدم کی پیروی کی فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، بے شک اس نے حکم دیا، وہ حکم دیتا ہے بے حیائی اور برائی کا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا، فرمایا اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تمہارے اوپر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تمہارے اوپر تو ما زکا منکم من احد ابدا، فرمایا تم میں سے وہ کسی ایک کو بھی پاک نہ کرتا۔ ولیکن اللہ یزکی من یشاء، فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ پاک فرماتے ہیں جس کو بھی چاہتے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، فرمایا اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دیکھیں جی، گزشتہ آیات کے اندر آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ افک کا بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد جو مسلمان اس واقعے کے اندر ملوث ہوئے، جو منافقین کی چال میں آ گئے، جنہوں نے ان کی چال میں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی پر زبان درازی کر لی، ان کی مذمت بیان فرمائی، ان کی اس بات کی مذمت بیان فرمائی۔ اور جو مسلمان تھے ان میں سے جس طرح حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کا گناہ معاف فرما دیا، انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ گناہ معاف فرما دیا۔ تو ان کا بیان ہوا، ان کو تنبیہ فرمائی کہ آئندہ کے لیے کبھی بھی منہ سے ایسی بات ہے۔ اور پھر جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت میں دردناک عذاب دینا ہے۔ مسلمانوں کو تو یہاں پر حد لگ گئی تھی نا، حد قذف لگ گئی تھی، جو تہمت کی حد ہے 80 کوڑے، وہ مسلمانوں کو لگے جنہوں نے بات کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا معاملہ دنیا میں ہی صاف کر دیا، پاک کر دیا۔ لیکن عبداللہ بن ابی جو تھا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے عذاب عظیم ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ عذاب عظیم ہے۔ تو یہ ساری بات بیان فرمانے کے بعد آج اللہ تعالیٰ نے آج کی ان 2 آیات کے اندر 2 مختلف قانون بیان فرمائے ہیں۔ ایک کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے کہ بھائی اگر تم معاشرے کی تطہیر چاہتے ہو، معاشرہ پاکیزہ معاشرہ چاہتے ہو، تو پھر اللہ کے قانون کی پاسداری کرنی پڑے گی، اور اگر اللہ کے قانون کی پاسداری نہیں کرو گے تو پھر معاشرہ کبھی بھی سدھر نہیں سکتا۔ تو پہلی بات تو یہ بیان فرمائی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، فرمایا کہ اے ایمان والو تم شیطان کی پیروی نہ کرو۔ مطلب کوئی بھی کام جیسے کہ جہاں پر مسلمانوں سے ہو گیا، منافقین نے تو الزام لگایا لیکن مسلمانوں نے بھی تو بات کر لی نا، ان میں سے ایمان والوں نے بھی تو اس میں سے بات کر دی۔ تو فرمایا کہ جو بات بھی تم اللہ تعالیٰ نے قانون بیان کیے ہیں، دیکھیں جس طرح زنا اگر کوئی کرتا ہے تو معاشرے کی پاکیزگی کے لیے فرمایا کہ اس کو کوڑے لگیں گے، سنسار کیا جائے گا۔ کوئی بندہ اگر کسی پر تہمت لگاتا ہے تو اس کا حل فرمایا کہ بھئی ان کو سریعام جو ہے ان کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ پھر اگر کوئی میاں بیوی کا ایسا معاملہ آ جاتا ہے تو اس کی بھی صفائی فرمائی کہ فرمایا کہ 5 قسمیں لیں گے، اگر گواہ نہیں ہیں تو اس کے بعد ان کا آپس میں جدائی ہو جائے گی۔ اسی طرح واقعہ افک بیان، تو یہ ساری باتیں جتنی بھی ہیں اللہ کے قانون ہیں، جو اس پر چلے گا تو ٹھیک ہے، جو اس کے خلاف چلے گا وہ شیطان کی پیروی کر رہا ہے۔ اچھا یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں اس میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں، اور ہمارے رسم و رواج ہیں یا کسی کا بھی رسم و رواج ہے، چاہے وہ شادی کیوں، خوشی کیوں، غمی کیوں، ہاں جی، جو شریعت کے خلاف رسم و رواج ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ وہ کام کرتا ہے تو وہ شیطان کی پیروی کر رہا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ بیان فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ جس بندے نے شیطان کی پیروی کی گویا کہ وہ بے حیائی اور برائی کا حکم دے رہا ہے۔ دیکھیں جب شریعت سے ہٹ کر کوئی بات ہوگی تو وہ ساری کی ساری کیا ہوگی؟ برائی ہوگی، وہ بات اچھی نہیں ہو سکتی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مسلمانوں کی معافی کا جو تذکرہ ہے، فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا۔ فرمایا اگر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تمہارے اوپر، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تمہارے اوپر، تو اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کو بھی پاک، ان صحابہ کی توبہ کی وجہ سے اللہ نے ان کو دنیا میں پاک کر دیا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو پاک کرتا ہے، کیونکہ وہ سننے والی ذات اور جاننے والی ذات ہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اگلی آیت میں وہ اسی کے متعلق دوسری بات ہے۔ اصل یہ ہے نا کہ جب یہ جو جنہوں نے اما عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ پر بات کی نا، ان میں سے 3 مسلمان میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی ہیں یا ان کے بانجے ہیں، دونوں رشتوں میں سے ایک رشتہ ہے۔ اچھا یہ غریب سے صحابی تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ مالی تعاون بھی کرتے تھے، ان کا خیال بھی رکھتے تھے، مالی تعاون بھی کرتے تھے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات نازل کر دیں، تو اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بہت خفا ہوا ہے ان سے، اور یہ قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں اس کا کوئی تعاون نہیں کروں گا، آج کے بعد میں اس کا کوئی تعاون۔ دیکھیں ویسے بھی بندے کو دکھ ہوتا ہے، یہ بات تھی قابل دکھ تھی، ان کی بیٹی تھی، نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، تمام مسلمانوں کی ماں ہیں، لیکن اور لوگ تو چلو کسی نے بات کی ہے، یہ تو میرا بانجا ہے، یہ تو میرا کیا ہے، بانجا ہے، اس نے کی، تو اپنوں کی بات نا، اپنوں کی چھوٹی بات بھی تیر کی طرح لگتی ہے، وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے، اس میں دکھ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی دکھ کے عالم میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فرما دیا کہ مجھے اللہ کی قسم کہ آج کے بعد میں اس کا تعاون نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ اگلی آیت نازل فرمائی ہے۔ دیکھیں ایک تو یہ تھا نا کہ انہوں نے ایک بات کر دی، اس کی سزا کیا تھی؟ 80 کوڑے ان کو لگ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اس سے آگے تجاوز نہ کرو، اس سے آگے تجاوز، تم نے جو اس کے ساتھ تعاون کرتے تھے اس میں بھی تم نے کہا کہ میں نہیں تعاون کروں گا، تو اس سے منع فرمایا جا رہا ہے کہ ایسی بات نہ کرو، اس بات پر قسم نہ کھائیں آپ۔ دیکھیں حدیث شریف میں آتے ہیں نا، یہ شریعت نے نا ایک قانون مقرر کیا ہے، نہ اس میں کمی ہے نہ زیادتی ہے، جو کمی کرے گا وہ بھی مارا گیا، جو زیادتی کرے گا وہ بھی مارا گیا۔ کہ حدیث شریف میں آتا ہے نا قیامت والے دن ایک بندہ آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے بھائی میں نے تو یہ 40، ایک حاکم کو لایا جائے گا، 40 کوڑے مارنے کا حکم دیا تھا، تم نے 41 کیوں مارے؟ وہ کہے گا یا اللہ اس کو نا زیادہ سزا کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، میں نے ایک حد مقرر کی ہے، ایک چیز مقرر کی ہے، تو نے اس سے زیادہ کیوں کیا؟ فرمایا اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ دوسرے کو لایا جائے گا، دوسرا بھی حاکم ہوگا، اس کو فرمایا جائے گا میں نے 40 کوڑوں کا حکم دیا تھا، تم نے 39 کیوں لگائے؟ وہ کہے گا یا عرض کرے گا یا اللہ کہ مجھے ترس آ گیا تھا اس کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو مجھ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، میں نے جب ایک قانون مقرر کیا ہے تو اس سے نیچے کر رہے نہیں، فرمایا اس کو بھی گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ جو اللہ نے حد مقرر کر دیا نا، اس سے نہ دائیں ہو سکتے ہیں نہ بائیں ہو سکتے ہیں۔ آج دیکھیں نا دنیا کے اندر یہ جو ہمارے ہاں انگریزی قانون چل رہا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم بہت خسارے کے اندر جا رہے ہیں، اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر کمی پیشی ہوتی رہتی ہے اس قانون میں، اس کی سزا میں، مطلب کوئی اپنا آ گیا تو سزا کم ہے، کوئی غیر آیا تو سزا زیادہ ہے، کبھی کسی کو چھوٹ مل جاتی ہے، کوئی پکڑا جاتا ہے۔ اللہ کے قانون میں یہ نہیں ہے، وہاں پر سزا مقرر ہے، جس کی جو سزا ہے وہ اس کو مل کر رہے گی۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اسی وجہ سے اس کے اندر پاکیزگی ہے۔ تو بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ قسم کھائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا لِلْ قُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے فضیلت والے لوگ قسم نہ کھائیں، اور وسعت والے لوگ جن کو اللہ نے مالی وسعت عطا فرمائی ہے کہ ان یؤتوا للقربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ وہ نہیں دیں گے قریبی رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اور مہاجرین کو، جو جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں، ان کو نہیں دیں گے، وہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے۔ تو حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر صحابی بھی تھے، مسکین بھی تھے اور قریبی رشتہ دار بھی تھے، تینوں باتیں آ گئی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا فضیلت والے لوگ یہ قسم نہ کھائیں، اور فضیلت والا کون تھا؟
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پوری کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے اونچے مقام والے کون ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بات سمجھ، اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے. تو یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی. جیسے ہی آیت نازل ہوئی نا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ، اگلا لفظ آپ سنیں، فرمایا کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ یہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. مطلب جو سزا میں نے دے دی ہے وہ کافی ہے اور آگے نہ بڑھیں. اور فرمایا اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے، تمہاری کوتاہیوں کو معاف کرے؟ جب یہ بات نازل ہوئی نا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے معاف بھی فرما دیا اور ساتھ کہتے ہیں واللہ، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے. اور وہ جو بانجا تھا نا حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جتنا دیتے تھے نا اس سے دگنا کر دیا. آج کے بعد اتنا دیتا تھا نا اب میں اس کو دگنا دوں گا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ غفور الرحیم، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.